أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا اللہ ذو الجلال والإکرام نے ارشاد فرمایا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد جو شخص بھی اس دنیا کو اس جلدی مل جانے والی کو چاہتا ہے اس کا طلبگار ہے ہم اسے اس دنیا میں جتنی چاہیں گے دیں گے اور اس کو دیں گے جسے ہم چاہیں گے ثم جعلنا له جہنم پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے یصلاها مذموما مدحورا جس میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر دھتکارا ہوا پھینک دیا جائے گا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن اور جو شخص آخرت کو چاہے آخرت کا طلبگار بنے اور اس کے لیے جس طرح کوشش کرنی چاہیے وہ بھی کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا تو ایسے ہی لوگوں کی محنت کوشش کی قدر کی جائے گی كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ہر شخص کو ہم عطا کر رہے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں سب کو تیرے رب کی عطا سے مل رہا ہے جو جس چیز کا طالب ہے وہی اسے ملے گی وما كان عطاء ربك محظورا اور آپ کے رب کی عطا بند ہونے والی نہیں لیکن انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض دیکھ کس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت برتری عطا کی وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اور یقین جانو آخرت درجوں کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت شرف برتری کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اللہ ذو الجلال والاکرام اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے کوئی بڑی مخلوق ہے یا چھوٹی آسمان و زمین ہے یا کوئی معمولی ذرے سب کو پیدا کرنے والا اللہ ذو الجلال والاکرام ہے اللہ خالق کل شیء ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے اور اپنی مخلوق کے بارے میں جو کچھ
کچھ وہ جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا. الا یعلم من خلق، بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا کیا مخلوق کے حق میں بہتر ہے، کیا مخلوق کے حق میں بدتر ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، سب خالق کو پتہ ہے. ہم انسان، ہمیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ اللہ نے ہمیں سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت ڈھانچے میں ڈال کر اللہ نے ہمیں ساری مخلوق پر یا اکثر مخلوق پر اللہ نے ہمیں فضیلت اور برتری عطا کر دی. وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس سے پہلے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا، بہت ساری مخلوق پر بڑی برتری اور فضیلت عطا کر دی ہے. تو میرے عزیزوں، ہم انسان، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا. ہم اپنی ابتدا کو دیکھیں، پھر اپنی انتہا پر نظر دوڑائیں. ہم دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک وقت انسان پر وہ بھی گزرا ہے کہ ناقابل ذکر چیز تھا. میں اور آپ، ہمارے دادا پردادا کون جانتا تھا کہ ہماری نسل میں یہ پیدا ہوں گے. پھر ابتدا دیکھیے، جب ہمارا وجود بننا شروع ہوا، آغاز ہوا، تو نہ باپ کسی سے ذکر کرے نہ ماں ذکر کرے، حتیٰ کہ جب تک بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا. اب دنیا میں آ گئے، کیوں آئے؟ یہ بڑا اہمیت کا حامل سوال ہے، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے ہم ہوش حواس والے لوگ، عقل والے لوگ، مکلف لوگ، ہم نے کرنا کیا ہے، کیوں آئے ہم دنیا میں. دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم دنیا میں آ کر اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، لباس بہترین ہونا چاہیے، ہمارا جو رہنے کا سٹائل ہے وہ بڑا زبردست ہو، ہم اپنی دنیا بہترین بنا لیں، کوٹھی بنگلہ بنائیں اور اس کے بعد اس دنیا سے چل پڑیں. یاد رکھیے، ان چیزوں کی ٹوٹل نفی نہیں ہے. آپ اگر اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف اسی کو مقصد بنا لیں تو یہ بات اچھی نہیں ہے. آپ دنیا سے فائدہ اٹھائیں، بے شک ساری دنیا پر حکمران بن جائیں، لیکن آپ اس کو مقصد نہ بنائیں. یہ دنیا یہ ہماری ضرورت ہے، یہ کھانا، یہ پینا، مقصد ہمارا کچھ اور ہے. مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے نا، اس کو بنانا ہے. وہ قبر سے شروع ہو جائے گی. جس وقت آنکھیں بند ہوں گی، اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم اپنے ہاتھ سے اپنا سارا کام کر لیتے ہیں، بوقت ضرورت خود ہی غسل کر لیتے ہیں، کپڑے بدل لیتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں تیاری کس کی کرنی ہے؟ جو زندگی اس وقت شروع ہوگی جب ہم خود نہا نہیں سکیں گے، جب ہم اپنے کپڑے تبدیل نہیں کر سکیں گے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے ہم نے. اور اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ اگر اس مقصد کو پورا کریں جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. کیا ہے وہ مقصد؟ ہمارے رب نے بتایا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اللہ نے فرمایا میں نے جنوں انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کریں. میں ان سے کبھی تقاضا نہیں کرتا وہ رزق کمائیں، وہ مجھے روٹی کھلائیں، یا میری مخلوق کو ضرورت پڑ گئی ہے اب میں پوری نہیں کر سکتا ان کی ضرورت، وہ پوری کر دیں، وہ کھلائیں، وہ پلائیں، وہ رازق بن بیٹھیں، وہ اس بات کی فکر میں لگے رہیں کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، اور اصل مقصد کو چھوڑ ہی بیٹھیں. فرمایا یقین جانو، عقیدہ رکھو، ان اللہ هو الرزاق، اللہ بہت رزق دینے والا ہے. میں اور آپ ڈیلی کا کتنا کھا لیتے ہیں؟ چلو زندگی بھر کا حساب لگا لیں. میرا خیال ہے ہم اپنی زندگی میں ساری زندگی میں اتنا نہیں کھاتے کہ ایک وقت میں شاید ایک درندہ یا اللہ کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو ایک ہی وقت میں اتنا کھا جاتے ہیں. کون کھلا رہا ہے ان کو؟ اللہ ذوالجلال والاکرام.
تو میرے عزیزوں ابتدا میں جو میں نے آیات پڑھی نا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے. ہماری پوری کی پوری اللہ نے زندگی بتا دی تم نے کیا کرنا ہے, مقصد کیا ہو. کہا جو دنیا کا طالب ہے نا ہم دنیا اس کو دے دیں گے, لیکن وہ یاد رکھے اتنی ملے گی جتنی ہم چاہیں گے. کسی کو بھی اس کی مرضی اور منشا کے مطابق دنیا نہیں ملے گی. دنیا سے جانا کوئی بھی نہیں چاہتا سوائے خوش نصیبوں کو جن کو اللہ سے ملاقات پسند ہوتی ہے. جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں, محبوب رکھتے ہیں, اللہ بھی ان سے ملنا پسند کرتا ہے. وگرنہ اکثر کیا ہے دنیا چھوڑ کے جانا کسی کا دل نہیں کرتا. اب دنیا بندہ چاہتا ہے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, ہم جس کو چاہیں گے جتنی چاہیں گے اتنی دنیا دے دیں گے. لیکن چونکہ یہ بیچارہ دنیا کا پجاری ہے, دنیا کا ہی طلبگار ہے, ہر وقت اس کے دماغ میں دنیاوی مفادات ہیں, اس نے اپنے آخرت کے مفاد کو کبھی ترجیح ہی نہیں دی. اس نے کبھی اس بات کو ذہن میں لانا گوارا ہی نہیں کیا میں نے اپنے رب کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے. اس نے فیصلہ کرنا ہے جنت جہنم کا, میری کامیابی ناکامی کا. اس نے چونکہ اس کے بارے میں کبھی نہ وقت نکالا, نہ توجہ کی, نہ اس کی فکر کی, نہ اس کی کوئی تیاری کی, تو فرمایا پھر نتیجہ کیا نکلے گا, یہ بندہ آخری کا اس دنیا سے فائدے تو اٹھا لے گا لیکن بڑے محدود سے, لمیٹڈ سے, کیونکہ جتنی اللہ چاہے گا اتنی دے گا اور دے گا بھی اس کو جس کو اللہ چاہے گا. ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا, آخر کار یہ بندہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا, دھتکارا ہوا, ذلیل و رسوا, مذمت کیا ہوا, اپنے آپ کو ملامتیں کرتا ہوا جہنم میں جا رہا ہے. اور دوسری طرف ومن اراد الاخرہ, یہ بندہ بھی اسی جہان میں رہتا ہے, اسی دنیا میں رہتا ہے, یہیں پر پلا بڑا, لیکن اس کی سوچ, اس کی فکر اور اس کا لیونگ سٹائل, اس کی زندگی کیا ہے. من اراد الاخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن, یہ بندہ ایمان لا کر رب کو مانتا ہے, آخرت کی فکر ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے, اسی احساس کی بنیاد پر اس کی زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم اس فکر میں ہوتا ہے کسی طرح میری آخرت بن جائے. یہ نماز پڑھے, یہ عبادت کرے, یہ روزے رکھے, یہ کھانا کھائے, یہ پیے, یہ جاگے, یہ سوئے, کسی سے تعلق بنائے, کسی سے تعلق توڑے, کسی کو کچھ دے, کسی سے روک لے, جو بھی یہ زندگی میں کرتا ہے اس کی ہر ادا کے پیچھے یہ سوچ ہوتی ہے, حتیٰ کہ یہ بولتا بھی ہے, یہ سنتا بھی ہے, یہ قدم بھی اٹھاتا ہے, پیچھے یہی ہوتا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے, میری آخرت بن جائے. جب میں اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوں, فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا, یہ اپنے اعمال کی اچھے عملوں کی پونجی تیار کر رہا ہے, یہ اپنے ساتھ لذات راہ تیار کر رہا ہے, میری اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے, کہیں نامہ عمل گندا لے کر نہ چلا جاؤں, میرے نامہ عمل میں کہیں جھوٹ نہ ہو, غیبتیں چغلیاں نہ ہو, شرک نہ ہو, بدعات خرافات نہ ہو, رسوم و رواج نہ ہو. اس طرح گندا آلودہ نامہ عمل لے کر رب کے پاس جاؤں گا, کس منہ سے اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. اس فکر کے اندر پھر یہ آخرت کو حامی رکھ کر یہ زندگی گزارتا ہے. اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ان لوگوں کی محنت کی قدر کی جائے گی, ان کو اللہ نوازے گا, ان کو اللہ عطا کرے گا. وہ تو گیا جہنم میں, اب یہ اینڈ میں نتیجہ دیا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. لوگوں یقین جان لو, آخرت تمہیں نظر نہیں آتی, آخرت کو یقین بڑا مشکل ہوتا ہے. کافر تو کافر ہے, مشرک تو مشرک ہے, وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے. منکر تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے, منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے, دوبارہ اٹھیں گے. میرے عزیزوں, اگر ہم مسلمان ہو کر, ایمان والے ہو کر اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کریں یار کس نے اٹھنا ہے, کس نے حساب دینا ہے, کس نے پوچھنا ہے, دیکھا جائے گا, تو کیا فرق ہے. وہ تو زبان سے کہہ دیتے تھے اور ہم اپنے عمل سے ثابت کریں.
اللہ فرماتا ہے ہر ایک کو دے رہا ہوں، نواز اس کو بھی رہا ہوں، اس کو بھی رہا ہوں، یہ بھی اسی جہاں میں وہ بھی اسی جہاں میں، لیکن اس کا دیکھیے رزلٹ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض۔ میرے عزیزو، آخرت اگر تیار ہو جائے نا تو آخری بات غور سے سنیے، یہ ہے اللہ کا فضل۔ آپ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں نا، آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ اگر آپ صرف دنیا کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا بہترین کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اللہ کا فضل یہ ہے ہم نے غلط سمجھ بیٹھے، بڑا اچھا گھر بناتے ہیں، بے شک حلال حرام کی تمیز بھی نہ ہو، بنانے کے بعد میتھے پر پیشانی پر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، کیا آدمی بڑے اچھے آدمی، بڑا رب کا فضل ہے جی، دنیا بڑی ہے، بڑے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول رکھے۔ حالانکہ ہم ذرا سوچیں، جب ہم مسجد میں آتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب، کہاں کھل رہے ہیں رحمت کے دروازے؟ اس کو تو مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کہاں سے؟ مسجد میں کیوں آتا ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے اس کے لیے رب کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس پر اللہ کا فضل ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اگر یہ کماتا بھی ہے نا، بڑے ساری دنیا اکٹھی کر لے، پھر اس پر اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، صرف دنیا اور آخرت کو بھول جانا یہ قابل گرفت چیز ہے۔ ہاں آپ آخرت کی تیاری میں ہیں، آپ روزی روٹی کماتے ہیں، آپ اپنی دکان پر جاتے ہیں، آپ بڑا بزنس کر رہے ہیں، آپ وہ کماتے ہوئے بھی اپنی آخرت کی تیاری میں ہیں، پھر اس لیے آپ بچتے ہیں، یار میں نے 2 نمبری نہیں کرنی، یار میں نے فراڈ نہیں کرنا، یار میں نے کم نہیں تولنا، کم نہیں بانٹنا، میں نے کوئی مالی خیانت بددیانتی نہیں کرنی، کیونکہ میں اپنی آخرت کی تیاری میں۔ آئیے اس سبق کو انشاءاللہ ہم سب اچھی طرح ذہن نشین بھی کریں اور عمل کی بھی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حق بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔